हैं, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है शान सैयदा कायनात हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए काबिल तक़लीद है, काबिल नमूना है। आपको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों में कामयाबियों से, इज़्ज़तों से नवाजे जाएंगे। आपका ज़िक्र करेंगे तब भी अल्लाह की रहमतों से माला माल होंगे। आपको फॉलो करेंगे तो यकीनन कामयाबी और कामरानी हमारा मुक़द्दर होगी। और आपके जो नौनिहालान हैं, जिनकी दुनिया अज़मत मानती है, लोहा मानती है, अल्लाह हमें भी उन जैसा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे महब्बत अता फ़रमाए, दिलों में उनकी अज़मत उजागर फरमाए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करते हुए इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इससे पहले जो दो कॉलर्स आए हैं इनके जवाब अता फरमाएँ, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि एक नात पाक पेश फरमाएँ। मुर्तज़ा नूर है, मुर्तज़ा नूर है, फ़ातिमा नूर है, मुर्तज़ा नूर है, फ़ातिमा नूर है, घर का घर मेरे सरकार का नूर है, मुर्तज़ा नूर है, फ़ातिमा नूर है, मुर्तज़ा नूर है, फ़ातिमा नूर है, घर का घर मेरे सरकार का नूर है। अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, देखो चारों तरफ, देखो चारों तरफ सैयदा नूर है, देखो चारों तरफ सैयदा नूर है, मेरे सरकार का घर का घर नूर है। गुप अंधेरे में सोई चमकने लगी, गुप अंधेरे में सोई चमकने लगी, उनके दंदान से फूटता नूर है, उनके दंदान से फूटता नूर है, घर का घर मेरे सरकार का नूर है बला की कशिश दिलरुबा नूर है बला की कशिश दिलरुबा नूर है, उनकी सूरत में अल्लाह का नूर है, उनकी सूरत में अल्लाह का नूर है, घर का घर मेरे सरकार का नूर है। क्यों न अक़्ल सलीम उसकी हो मुग़तरिफ, क्यों न अक़्ल सलीम उसकी हो मुतरिफ, हर तरफ या नबी आपका नूर है,
گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، نور علی نور. بات ہو رہی تھی نور کی. یقیناً اللہ پاک اپنے نور سے سارے عالم کو جگمگائے ہوئے ہے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور آپ کا خاندان، قبیلہ، گھر آپا، سارا نور ہی نور ہے. یقیناً اللہ اسی نور میں ہم سب کو اپنے آپ کی تطہیر کا موقع عطا فرمائے، اس میں اپنے آپ کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سحری ٹائم پروگرام چلا رکھا ہے. اللہ کا حیدرآباد سے اکثر ایسے پروگرام ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں جس سے بہت زیادہ اسلام کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کرم اللہ اور کا. بہت خوشی ہوتی ہے کہ سحری ٹائم کہیں سے آیا ہے. مطلب اتنا اچھا لگتا ہے پروگرام مجھے کہ میں اس کی تعریف سے مطلب میرے منہ سے بیان نہیں ہو رہی ہے. میں بہت خوش ہو کے سنتی ہوں یہ پروگرام، آپ کے انتظار کرتی ہوں اس پروگرام. الحمدللہ. اور ماشاءاللہ آج آپ نے موضوع بھی بہت اچھا سنایا، جی سرکار بھی فاطمہ علیہ السلام کا. تو اس کے لیے بس صرف اس لیے فون کیا ہے میں نے آپ کو کہ یہ پروگرام چلتا رہے ہمیشہ، اور آپ سب قائم دائم رہیں. آمین یہ آمین سلسلہ چلتا رہے ہمیشہ. آمین. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. آپ نے پسند فرمایا ہے، اور یہ خصوصاً خواتین کی ہمت افزائی ہے اس میں، اور اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے، رہنمائی ہو خواتین کی. آج کے دور میں گمراہ میں جانے سے بچا جائے، اور آپ کو یقیناً سیدہ کائنات کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، چاہے وہ خواتین ہو چاہے کہ مرد حضرات ہو. آپ کی تربیت، آپ کی زندگی ہمارے لیے صلاح و فلاح کا باعث ہے. اسے ہم فالو کریں گے انشاءاللہ تو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں گے. یہی مقصد ہے. تب سب تک یہ پیغام پہنچ جائے اور اس پر ہم سب سے پہلے میں عمل پیرا ہو جاؤں، پھر سارے لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اس پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا. بہت شکریہ، آپ نے پسند فرمایا اور ریسپانس بھی دیا. کافی جلا ملتی ہے اس پروگرام کو آپ کے اس پارٹیسپیشن سے، اور بر وقت بر ملا جو بات ہوتی ہے بہت اثر رکھتی ہے. بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آگے بڑھتا ہوں اور جو سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتا ہوں. مفتی محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو سوالات آئے ہیں ان سارے سوالات کے جوابات ایک کے بعد دیگر عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ کے وصال کے بعد کئی آپ کی شادیاں ہوئی، اور جو دوسری شادی ہوئی جن سے شادی ہوئی ان کا نام ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزام ہیں، جن کے بطن مبارک سے حضرت مولا کائنات کو 4 صاحبزادے ہوئے. حضرت عبداللہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان، جو سارے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. عزیزان محترم، مزید دوسرا سوال بھی آپ نے کیا تھا کہ کوئی رشتہ دار ہیں اور وہ کوئی عقیدے کے اعتبار سے، آپ کے نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے مختلف ہیں. تو دیکھیے اس کے بارے میں شریعت کا اصول ذہن میں رکھیے. اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ بد عقیدہ ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں آپ اس وجہ سے شریک نہیں ہوتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرزانہ خاتون صاحبہ نے لدھیانہ سے سوال پوچھا کہ دل میں دعا ہو اور زبان پر نہ آئے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کے اسرار کو جانتا ہے. دعا کا لب پر آنا ہی ضروری نہیں ہے، وہ دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، دل کی نیتوں کو جانتا ہے. اگر کوئی دعا دل میں رہے اور زبان تک نہ بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے اور یقین ہے اس بات کا کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا. مخصوص صورتیں آپ پہلے پڑھتی تھیں، اب رمضان کے مہینے میں روزانہ 1 پارے کا آپ کا معمول ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا معمول ہے. آپ کا جو پہلے معمول تھا مخصوص صورتیں پڑھنے کا، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ملے گا، اور جو 1 پارہ آپ پڑھ رہی ہیں اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اور یہ قرآن کریم کے ہر پارے کی جو آپ تلاوت کر رہی ہیں، ہر آیت کا اپنا فیض ہے اور ہر آیت کا اپنا نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے کلام مجید کے پڑھنے پر ثواب عطا فرمائے گا. جو معمول تھا اس سے ہٹ کر آپ یہ جو کر رہی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
بلکہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ایک پارے کا بھی ثواب دے گا، اور پابندی کے ساتھ آپ کا جو معمول تھا اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں 10 نیکیاں 700 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ پھر آدمی کا اخلاص ہو، اس کی نیت ہو، تو پھر بے حد و بے حساب اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مزید آپ نے پوچھا کہ ذکر و اذکار میں ہوں، ایسے وقت اگر کوئی سلام کرے تو کیا ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو آپ کو اجازت ہے، اگر ذکر و اذکار میں کوئی بھی ذکر اگر آپ کر رہے ہوں اور مصروف ہیں، ایسے وقت میں اگر کوئی سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ عام طور پر سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن سامنے والا آدمی مصروف ہو اور کسی نے سلام کیا ہو تو مصروف آدمی پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر جواب دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، جواب دینا اس کے لیے جائز ہے۔ تو آپ ذکر و اذکار کرتے وقت کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ ذکر روک کے جواب دے بھی سکتی ہیں، یا اگنور کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں چار مینار بس اسٹینڈ سے بات کر رہا ہوں، ابراہیم نام ہے میرا۔ جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔ 3 سوال تھے مجھے، اجازت ہے پوچھنے کی؟ جی فرمائیں۔ یہ جو حرمین شریفین میں 10 رکعت تراویح پڑھنا ہے، جی اب میری حاضری ہونے والی ہے انشاءاللہ، جی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ان کا 10 رکعت پڑھنا پڑے گا یا پھر اپنے کو 20 رکعت پڑھنا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، روزے میں یہ انجیکشن یا گلوکوز لے سکتے اگر درد ہو رہا پیٹ میں تو کچھ؟ جی بتاتے ہیں اور انشاءاللہ۔ تیسری چیز، جی یہ سجدہ سہو سے تب ایک رکعت اپنی چلے گئی، اٹھنے کے بعد پھر ثنا پڑھنا ہے نہیں، پھر جو علم کا سورہ یا ذمہ سورہ پڑھ سکتے؟ صرف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک رکعت چلی گئی، ایک رکعت چلے گئی، جب ہم اٹھیں گے اسے پورا کرنے کے لیے تو ثنا پھر سے پڑھنا ہوگا یا پھر نہیں علم سورہ پڑھ سکتے ہیں ڈائریکٹ؟ پھر سجدے سہو کے بارے میں بھی کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟ نہیں سجدہ سہو میں۔ ٹھیک، رکعت کے بارے میں ٹھیک بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ ندیم بات کر رہا ہوں، بنگلور سے بات کر رہا ہوں جناب۔ ندیم صاحب میرے بنگلور سے۔ 2-3 سوال ہیں۔ بتائیں، سوال بتائیں۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ اگرچہ ہم جماعت سے نماز کے لیے جاتے ہیں، جی سمجھ لیجیے کہ نماز میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہم سے، جی اب 3 رکعت ہونے کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، جی تو 3 رکعت چھوٹ گئی، 1 رکعت ہم نے پڑھی ہے، جی ابھی 2 رکعت میں سورہ لگانا ہے، جی تو پہلے ہم لوگ وہ جو صرف سورہ فاتحہ والی رکعت پڑھیں گے یا سورہ کے فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ لگانے والی نماز مطلب رکعت کمپلیٹ کریں گے؟ اس پہ تھوڑا حضرت اگر روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا ہمیں چوک جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ہمارے جو گھر ہے وہ 1-1.5 کلومیٹر مسجد سے دور ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی افطار کرنے کے بعد نا مغرب کی جماعت تک پہنچنے تک جماعت چھوٹ جاتی ہے، مسجد تک پہنچنے تک جماعت چھوٹ جاتی ہے، جی تو اس پر حضرت کا کیا گھر پہ ہم لوگ جماعت بنا کے پڑھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ؟ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اور بنگلور آپ سے تمام کیا۔ جتنے بھی منصف ٹی وی کے ہیں تمام کو رمضان المبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی تمام فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے کہ ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں، ایک کے بعد دیگرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمین شریفین کی زیارت نہایت بابرکت زیارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حرمین شریفین کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، اور کعبے کی زیارت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی حاضری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستگی اور قربت اور تعلق اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی مقام پہ جائیں، اگر وہاں پہ 10 رکعت ہو رہی ہو یا 8 رکعت ہو رہی ہو، لیکن آپ اپنے طور پر مکمل 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے، کیونکہ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، ائمہ اعظام کی سنت ہے، 1400 سال کا تسلسل ہے۔
पूरी दुनिया का इस पे इत्तेफाक है। हम मौजूदा ज़माने की तब्दीलियों और मौजूदा ज़माने के बाज़ लोगों के बोलने की वजह से सहाबा किराम के अमल को, खुलाफाए राशिदीन के अमल को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर वहाँ पर तरावी की नमाज़ 10 रकात होती है तो आप मुकम्मल 20 रकात बाद में 10 रकात पढ़ लेने के बाद मज़ीद 10 रकात आप अलग तन्हाई में पढ़ लें। मज़ीद सवाल आया था कि तीसरी रकात यानी छूट सना के बारे में आपने पूछा कि अगर इमाम के साथ रकातें छूट जाए और जब उठकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट सूरह फातिहा से आगाज़ करेंगे या सना पढ़ेंगे। तो जो रकातें आपकी छूटी हैं, जब इमाम सलाम फेरने के बाद आप खड़े होंगे तो सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे, फिर आप तावुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा, फिर ज़म्मे सूरा। इस तरह आप नमाज को मुकम्मल करेंगे। दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता था कि 3 रकात छूट गए और उसके बाद 1 रकात इमाम साहब के साथ मिली, इमाम ने सलाम फिर दिया, उसके बाद खड़े हुए, तो अब कौन सी रकातें पढ़ना है, सूरह फातिहा उसके साथ सूरह वाली रकात या सिर्फ सूरह फातिहा वाली। तो सूरह फातिहा के साथ सूरह वाली नमाज से आप आगाज़ करेंगे, यानी जैसे ही आप ठहरेंगे आप वो रकातें पहले पढ़ेंगे जिन रकातों में आपको सूरह फातिहा भी पढ़ना है और सूरा भी पढ़ना है, फिर उसके बाद वो रकातें पढ़ेंगे जिसमें आपको सिर्फ सूरह फातिहा अदा करना है। घर आपका मस्जिद से काफ़ी दूर है और मस्जिद को जाने में मगरिब की नमाज आपकी जमात से छूट जाती है, तो क्या घर पर तमाम हजरात जमात का एहतमाम कर सकते हैं? बिल्कुल एहतमाम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, जमात के साथ नमाज अदा करना ये निहायत पसंदीदा अमल है और ये वजूब के करीब है। उज़्र है, घर के दूर मस्जिद है और जाने में उज़्र है, इस वजह से घर में उज़्र की वजह से जमात को कायम किया जा रहा है, शरअन जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। कोई कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कहाँ से? मेरा नाम आयशा है और हम बोरावंडे से है। आयशा बेगम, मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी गालिबन आप कॉल किया करते थे, अब्बा जान आपके कॉल कराया करते थे जी। पिछले साल भी आप इस प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं? अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, चलो बताओ आयशा बेबी, क्या पूछना चाहती हैं आप? क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मैं 5th क्लास में हूँ। मैं कल रोजा रखी थी तो मैं रोजा थी कल, तो मुझे चक्कर आए थे तो मैं पानी पी थी तो मेरा रोजा टूट गया था। चक्कर आने की वजह से पानी पी लिया आपने? क्या? चक्कर आने की वजह से पानी पी लिया तो रोजा टूटा या नहीं टूटा, ये जानना चाह रहे हैं आप? जी ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बोराबंडे से हमें ज्वाइन किया आयशा बेबी। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह दरख्वास्त करेंगे कि इस सवाल का जवाब भी अता फरमाएं और दीगर जो सवाल में से एक सवाल रह गया था इसका भी जवाब अता फरमाएं। भाई साहब ने सवाल किया था कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन ले सकते हैं या नहीं, अगर ज़रूरत हो तो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा सकता है या नहीं, इससे मुताल्लिक़ भी जवाब अता फरमाएं और बेबी आयशा ने जो सवाल किया है इसका जवाब भी अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे निज़ामिया के फतवे के मुताबिक अगर हालत रोज़ा में ग्लूकोज या इंजेक्शन लिया जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसकी वजह से बदन को क़ुव्वत हासिल होती है और सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होती है। हर वो चीज़ जो बदन की तक़वियत का बायस बने, उससे रोज़ा, ऐसी चीज़ अगर बदन में जाएगी जो बदन की तक़वियत का बायस बने, सेहत और तंदुरुस्ती का बायस बने, उससे रोज़ा टूट जाएगा। बाज़ उलमाए किराम की राय ये है कि इंजेक्शन और ग्लूकोज से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जो राय ये है कि इंजेक्शन और ग्लूकोज से रोज़ा टूट जाता है, यही राय ज़्यादा एहतियात वाली है। इसमें रोज़े की हिफाजत भी है, तो कोशिश करें कि रोज़े की हालत में ग्लूकोज या इंजेक्शन ना लें और बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, ज़रूरत हो तो फिर उस रोज़े की क़ज़ा करें। आयशा बेगम ने जो बोराबंडे से कॉल किया कि चक्कर आ गई थी और उस वजह से पानी पी लिया है, तो रोज़ा यकीनन सी बात है रोज़ा टूट जाएगा। अगर वो सिन्ने बुलूग़ को पहुँची हुई हैं तो उनको रोज़ा क़ज़ा करना होगा। बच्ची है अगर छोटी तो फिर ऐसी सूरत में क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये रोज़ा नफल हो जाएगा। जितने भी छोटे बच्चे रोज़े रखते हैं
بچے ہو بچیاں ہو لڑکیاں ہوں جو سن بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں، اگر ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو قضا نہیں ہے، اور جب بلوغیت تک پہنچ جاتے ہیں کسی وجہ سے روزہ توڑ دیں، روزہ ٹوٹ جائے تو پھر ان کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پروگرام کا سلسلہ اب اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک بار پھر سے آج کا جو سوال ہے نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سوال بھیجنے میں، جواب بھیجنے میں آسانی ہو۔ تو آپ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ہمارا آج کا سوال ہے، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ کون سا ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ، اور بھیج دیں 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا، اور میری درخواست ہے آپ سے کہ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں، اس کوئز پروگرام میں ضرور شامل ہوں، اپنے صحیح جوابات آپ روانہ کریں تاکہ ذوق و شوق بڑھتا رہے اور ہمیں بھی اس بات کی ہمت افزائی ملے کہ آپ بھرپور انداز میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے کہ آج کے اس پروگرام میں دعائے خیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید آپ نے یہ بھی سید کائنات رضی اللہ عنہا کے علاوہ قرآن کی عظمتوں کے حوالے سے بھی سماعت کیا، تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے دعا کروں گا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی عظمتوں کو آپ نے سماعت کیا، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، اس کی عظمتیں اور اس کی رفعت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو یاد کرنے والا ہے، جو قرآن کریم کا حافظ ہے، اس کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها۔ اللہ فرمائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا۔ جنت میں اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مرتبہ ہے، تیرا یہ درجہ ہے، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور ترقی کرتا جا۔ تیرا مقام، تیرا درجہ وہ ہوگا جہاں تو آیت پڑھ کے رکے گا، جو آیت پڑھ کے تو رکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ اور وہ درجہ تجھ کو عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، تو جو حافظ قرآن اتنی آیتوں کو پڑھ کے رکے گا تو جہاں وہ رکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، حافظ قرآن کے ماں باپ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ عزیزان محترم، اندازہ کریے حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا تو خود قرآن کریم کو یاد کرنے والے کا مقام کیا ہے، اور صاحب قرآن جن پر اللہ کا کلام اترا ہے ان کی عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ، ان معروضات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا سحری کے ان متبرک اوقات میں، لمحات میں ہم سب تیرے دربار پہ حاضر ہیں، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہے مولا ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشانی میں ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، صحت دائمہ، صحت مستمرہ عطا فرما۔ جن جن حضرات کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، رشتوں کے لیے جو پریشان ہیں مولا سب کے لیے نیک رشتے، نیک نصیب عطا فرما۔ جہاں ماں باپ انتظامات کے لیے پریشان ہوں انتظامات میں آسانی عطا فرما۔ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، مولا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خواتین مائیں بہنیں ان کی عصمتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، مولا پوری دنیا اور پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان دنیا سے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے
اپنے دربار میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ناظرین، اب اجازت لینے کا وقت آتا ہے. میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام میں شامل ہوئے اور جو شامل نہ ہو سکے لیکن خواہش رکھے ہیں کہ شامل ہوں. ان سب کا شکریہ، اور تمام عالم کے مسلمانوں کا شکریہ جن کی دعاؤں سے یہ کاروان خیر چل رہا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی کیبن کرو ٹیم کا، کیمرہ مین کا، تمام مینجمنٹ کا، اور تعاون کرنے والے تمام آرگنائزیشنز کا جن کے تعاون سے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مفتی محترم کا اور نعت خواں صاحب کا کہ آپ کی آمد اس کو باعث افتخار سمجھتے ہیں، اس پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں. آپ اس پروگرام کی جان ہیں، اس پروگرام کی شان ہے. اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازے. آپ تمام کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح، کامیابی اور کامرانی سے مالا مال فرمائے. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کل والی سحر آپ کے ساتھ ہوگی، اور درخواست کرتے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش کرتے چلیں. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، زہے اوج و شرف عز و جایا زہرا، زہے اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک، واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک، واہ واہ یا زہرا، ہے تیری آل سے پیرانے پیر محی الدین، جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا، بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا،
بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، پڑا ادھر پہ تیرے مثل کا یا زہرا۔